الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا تین طرح سے قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو تو اللہ اس وجہ سے تین چیزوں میں سے کوئی ایک اسے عطا فرما دیتا ہے، یا تو اس کی دعا فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اسے اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، یا پھر اس کے مثل تکلیف اس سے دور فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، تب تو ہم زیادہ دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دعا قبول کرنے میں بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائی، ہم لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا تو کرتے رہتے ہیں، اپنی فریاد اللہ کو سناتے رہتے ہیں، اور آئے دن مولانا، مفتی، حدیث، قرآن پہ بھی سنتے رہتے ہیں کہ اللہ بہت سننے والا ہے، اللہ بہت عطا کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں لوٹالتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کو یہ سب جھوٹ بتایا جا رہا ہو، ہم کو یہ سب صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہم کو بتایا جا رہا ہو۔ یہ کون کرے گا؟ یہ شیطان کہے گا کہ میرے بھائی، تم نے اتنی دعا کر لی، جب سے پیدا ہوئے ہو کتنی دعا مانگی ہوگی اللہ سے، لیکن ایک بات بتاؤ کہ کیا تمہاری کوئی بھی دعا اللہ نے قبول کی کہ نہیں کی؟ اس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے، پھر آگے چلیں گے۔ اب سنو کہ اگر انسان جو چیز مانگے وہی اللہ اس کو فوراً عطا کر دے تو میرے بھائی پھر تو غیب کا ایمان ہی نہیں رہے گا اللہ کے اوپر، پھر تو معلوم ہو جائے گا پوری دنیا کو کہ خدا ہے، اور پھر سب مسلمان ہو جائیں گے اور سب اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے، اور سب برائی چھوڑ کر نیک اعمال کرنے لگیں گے۔ جس کو جو چاہیے ہوگا وہ فوراً مانگ لے گا۔ میری یہاں شادی ہو جائے، ہمیں یہاں نوکری مل جائے، اور ہمیں یہ والا گھر مل جائے، ہمیں یہ گاڑی مل جائے، اور ہم بہت اچھے رئیس ہو جائیں، بہت پیسے والے ہو جائیں، تو بھائی دنیا تو تہس نہس ہو جائے گی، سب برباد ہو جائے گی دنیا۔ ابھی کسی کے بھائی کے پاس گاڑی ہوگی، وہ اللہ سے دعا کر دے گا، اللہ اس کی گاڑی پھٹ جائے، وہ پھٹ گئی، کیا ہوگا؟ تباہی ہو جائے گی۔ سوچ کے دیکھیے ذرا ایک بار، اگر ایسا ہو جائے، ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، ہم دعا کریں اللہ سے، اللہ اس کا پیسہ میرے پاس آ جائے اور وہ غریب ہو جائے، اور اس کا پیسہ میرے پاس آ گیا وہ غریب ہو گیا، تو کیا ہوگا دنیا کا حشر؟ سب برباد ہو جائیں گے، انسان سب مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہوگا وہ دعا کرے گا، اس کو مار دے گا۔ تو میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو سنبھالے ہوا ہے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ دنیا چلاتا ہے کہ کسی کو پریشانی نہ ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کوئی مصیبت نہ ہو میرے بندوں کو، اور ان کا ایمان بھی بنا رہے میرے اوپر۔ تو میرے بھائی، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان نے دعا کی کہ اللہ ہمیں یہ فلانی چیز ہم کو مل جائے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ یہ چیز میرے پیارے بندے تیرے لیے چیز فائدے مند نہیں ہے، یہ تجھ کو نقصان پہنچائے گی،
لیکن اس کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ چیز میرے بندے کو پریشان کرے گی، میرے بندے کو رلائے گی، میرے بندے کو مصیبت میں ڈالے گی، تو اللہ وہ چیز اس کو نہیں دیتا ہے۔ اور بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ اللہ تو بہت کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے، نبی کہتے ہیں، سب لوگ، پوری دنیا کہتی ہے، مسلمان جتنے بھی ہیں، کہ اللہ بہت سننے والا۔ اللہ خود یہ کہتا اپنے بارے میں کہ ہم کو شرم آتی ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ہم اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دیں۔ اللہ خود کہہ رہا اپنے بارے میں کہ ہم کو شرم آتی ہے، کیونکہ میری رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ یوں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی بھی مایوس مت ہونا، کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تو میرے بھائی، بعض دفعہ دعا مانگی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیتا ہے۔ وہ دعا تمہیں قیامت کے دن فائدہ پہنچائے گی۔ یا تو اس کی دعا فوراً قبول کر لی جاتی، جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا تھا، فوراً قبول ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آنے والی ہوتی ہے جس سے بندہ بالکل بے خبر ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ اس دعا کی برکت سے، اس دعا کی فضیلت سے، اس دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جو پریشانی، جو مصیبت، جو پریشانی، تکلیف اس کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن وہ یہی سوچتا ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ اگر یہی بات انسان کے دل میں پتھر کی طرح بیٹھ جائے، جیسے پتھر ہوتا ہے وہ نہ پگھلے گا نہ کچھ نہیں کرے گا، اگر یہی بات انسان کے دل میں پتھر کی طرح بیٹھ جائے کہ اللہ دعا قبول کرنے والا ہے، تو ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرا کرے۔ لیکن ایمان نہیں ہے، بات تو یہی ہے، ایمان نہیں ہے کسی چیز میں۔ سوچتے ہیں بس ہاتھ اٹھا کے کہہ دو اللہ یہ کر دے، وہ کر دے، بس ہو گیا۔ نہیں میرے بھائی، ایسے دعا تھوڑی قبول ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بھکاری، جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، کبھی دیکھا کیسے مانگتے ہیں؟ ایسا چہرہ بنا لیں گے کہ ابھی ان کے آنکھوں سے آنسو نکلنے والے ہیں، پھر ہاتھ پھیلائیں گے، تب جا کے وہ تم سے کہیں گے بھائی جان، یا کچھ بھی پیارے سے پیارا نام لیں گے کہ آپ کو اچھا لگے اور آپ ہم کو کچھ دے دیں۔ یہ طریقہ ہوتا۔ اگر وہ بھکاری یہ کہے دینا آئے تھے ورنہ ہوا کھاؤ، تم دو گے اس کو پیسے، ایک مارو گے اس کے کھینچ کے، لیکن بھکاری کو مارنا منع کیا گیا ہے۔ لیکن دو گے نہیں، اتنا تو معلوم ہے، کیونکہ اس نے بے عزتی کر دی ہے، اور تم انسان ہو، تمہارے پاس پیسے ہے، تمہارے پاس گھر ہے، تمہارے پاس گاڑی ہے، وہ غریب پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوا، ٹوٹی چپل پہنے ہوا، وہ تم سے یہ کہہ دے کہ دینا ہے دو ورنہ رستہ ناپو، تم کو کتنی غصہ آئے گی؟ تم کہو گے بھائی میرے تمین سے بولو، تمین سے، اگر لینا ہے تو، ورنہ جاؤ۔ تو یہی معاملہ اللہ کا ہے کہ انسان نے ہاتھ اٹھایا اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، یہ کر دے، بس چلے گئے۔ کیا گئی وہ دعا؟ کالے کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ایسی دعا کی۔ جب تک دل دعا میں بالکل پھنس نہ جائے، بالکل دل لگے نہ، جب تک دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ بالکل ایسا لگے کہ ہم جو بات اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں وہ سیدھی عرش پہ جا رہی ہے اللہ کے پاس۔ جیسے کوئی میک ہوتا ہے، میک، ابھی کہیں پہ میک لگا ہو اور تم کمرے میں بیٹھے ہو، لیکن میک لگا تمہارے گھر سے دور، آپ بولو گے تو آپ کی آواز وہاں جائے گی، لوگ آپ کو دیکھیں گے نہیں لیکن آپ کی آواز سنیں گے۔ تو ایسا لگنا چاہیے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ آواز آسمان تک جا رہی ہے، اللہ کے عرش کے پاس، اور اللہ سن رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہ ہو جائے، جب تک یہ کیفیت ظاہر نہ ہونے لگے، معلوم نہ ہونے لگے، جب تک سمجھنا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر۔ اگر یہ کیفیت ظاہر نہیں ہو رہی تو میرے بھائی وہ دعا کسی کام کی نہیں ہے، اس میں طاقت ہی نہیں ہے وہ کوئی آسمان تک جائے وہ دعا۔ جب تک دل کی کیفیت نہ ہو، بالکل گڑ گڑا کے
ایسے چہرہ بنا کے کہ ابھی آنسو نکلنے لگیں گے، لیکن میرے بھائی رونے سے بہتر ہے کہ رونے ایسا چہرہ بنا لے، کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے بندے کے جو بس میں تھا اس نے وہ کیا، اس کو رونا نہیں آیا، اس نے رونے جیسی شکل بنا لی اپنی، اس کے جو بس میں تھا اس نے کر لیا، اب میری باری ہے، اب ہم کریں گے اپنے بندے کے ساتھ جو وہ ہم سے مانگے ہم اس کو عطا کریں گے۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، 99 نام ہیں، اللہ، غفار، رحمان، رحیم، قہار، ستار، بہت سارے نام ہیں، لیکن تم اللہ کے پیارے نام لے کر اللہ کو پکارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آواز سنے گا اور تمہاری دعا کو قبول بھی کرے گا، اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سب کی دعا سننے والا، سوکھ عطا کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائی خوب دعا مانگا کرے اللہ تعالیٰ سے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 24 گھنٹے بس ہاتھ پھیلائے اللہ کے سامنے پڑے، اور اللہ بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ صبح ہوئی اپنے کاموں میں لگ جاؤ، روزی تلاش کرو اپنے لیے، کھانے پینے۔ اللہ نہیں کہتا کہ 24 گھنٹے میری عبادت کرتے رہو۔ ہاں، اگر اللہ نے بہت مال دیا ہے، کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر عبادت کرو اللہ تعالیٰ، کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جو 5 ٹائم اللہ نے دیے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اپنی عبادت کرنے کے لیے کم سے کم وہ تو ٹائم دے دو اللہ کو۔ اللہ تم سے 24 گھنٹے نہیں مانگتا ہے کہ میری عبادت کرتے رہو، اتنے نیک بھی نہیں ہیں ہم لوگ کہ 24 گھنٹے عبادت کریں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو 5 ٹائم جو میرے سامنے سر جھکانے کا جو ٹائم ہے، مجھ سے دعا مانگنے کا جو وقت ہے، کم سے کم وہ تو ٹائم دے دو ہمیں، کیونکہ اللہ بہت خوشی ہوتی جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے اور اس کے دل میں ایمان ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔